بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کی عظمت و فضیلت۔ تمہید کا یہ کلمہ الحمدللہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ مثلا نمبر 1 سورۃ الفاتح، 2 3 سورۃ الانعام، نمبر 4 سورۃ الاعراف، نمبر 5 سورہ یونس، نمبر 6 سورہ ابراہیم، نمبر 7 سورۃ النحل، نمبر 8 سورۃ بنی اسرائیل، نمبر 9 سورۃ الکہف، نمبر 10 سورہ المؤمنون، نمبر 11 12 13 سورہ النمل، نمبر 14 سورۃ العنکبوت، نمبر 15 سورہ لقمان، نمبر 16 سورہ سبا، نمبر 17 18 سورہ فاطر، نمبر 19 سورہ الصافات، نمبر 20 21 سورہ الزمر، نمبر 22 سورہ مومن۔ اس کلمے کی عظمت و برکت کا پتہ مندرجہ ذیل احادیث سے چلتا ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، جیسا کہ عظمت سبحان اللہ کی عظمت و فضیلت میں مذکورہ حدیث ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے پتہ چل رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دعا مانگنے کے لیے سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کی ضمن میں حدیث معراج ذکر کی جا چکی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث معراج لا الہ الا اللہ کی عظمت کے ضمن میں ذکر کی جا چکی ہے۔